مدعا یہ ہے کہ خوشگوار خیال والوں کے لیے یہ کائنات خوشگوار ہے۔ ظریف کو ظرافت مل جائے گی، رونے والے کو رونے کا وقت مل جائے گا۔ وہ قبرستان میں گیا تو اس کے پاؤں کے نیچے کھوپڑی آ گئی، تو اس نے رو کر یہ شعر کہا: کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کے سر پر غرور تھا۔ یعنی اس کے پاؤں سے مردے کی ہڈی ٹوٹ گئی، کھوپڑی ٹوٹ گئی، اور اس کھوپڑی نے آواز دی کہ اے بے خبر دیکھ کے چل، میں بھی کبھی کسی پرغرور انسان کا سر ہوتا تھا اور آج اس حالت میں پہنچا ہوا ہوں۔ ایک جگہ دو آدمی تھے، ایک ہنس رہا تھا اور دوسرا رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے تیرے رونے پہ ہنسی آ رہی ہے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری ہنسی پہ تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، رونے والا رو رہا ہے اور ہنسنے والا ہنس رہا ہے۔ یہ کائنات دونوں کے لیے الگ جلوہ ہے۔ جو فانی ہے اس کو اس کائنات میں فنا نظر آئے گی۔ وہ کہتا ہے 4 دن کا میلہ ہے، بس سب گئے، ہر شے فنا ہو گئی۔ اور جو باقی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ ہر شے باقی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کا جلوہ عین موجود ہے اور ہر جا عین ظہور ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے، لہٰذا آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو، اپنا نام آپ خود رکھو، اپنے گلے آپ بند کرو، کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے خود کر لو۔ پہلا فیصلہ یہ کرو کہ تم نے راضی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ راضی وہ ہے جو تقاضا نہ کرے، جو سائل ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے، سوال پورا ہوا اور وہ جائے اپنا کام کرے، مگر طالب ہوتا ہے دروازے پہ بیٹھنے والا، وہ سوال نہیں کرتا۔ بس طالب ہونا جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ وہیں کے ہو رہو، جو عطا کرتا ہے اس میں راضی ہو جاؤ، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ چلیں آپ درود پاک پڑھیں، سب دکھ دور ہو جائیں گے، بلکہ رنج و غم راحت میں بدل جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔